اسلام کو ایک جملے میں بیان کر دو، ایک فکر میں پورے اسلام کو بیان کر دیا جائے تو سنو، پورا اسلام صرف ادب اور تعظیم کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے من میں چوٹ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے بھی محبت والے ہیں اور آپ سامنے بھی پیار والے ہیں۔ یہ فقراء کا طریقہ تو نہیں ہوتا کسی کو سرعام شرمندہ کیا جائے، لیکن ادب کی خاطر آپ کو ایک چوٹ لگانا چاہتا ہوں اور یہ میرا فرض بنتا ہے۔ شریعت کی گفتگو جو کرنی ہے کہ آپ اسے کتنے لوگ ہیں جو اپنے من میں جھانک کر بتائیں۔ اس وقت بڑی مدینہ شریف سے خصوصی نظر کرم ہو رہی ہے، مگر بعض لوگوں کو اس لیے احساس نہیں ہو رہا کہ ان کا وضو نہیں ہے، وہ باوضو ہو کر نہیں آئے ہیں، سر ڈھانپ کر نہیں آئے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دل والوں کی مجلس ہے۔ دل والوں کے ہاں جتنا شریعت کا سحری آداب کر کے جائیں گے اتنا ہی زیادہ اندر سے روشنی نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت امام غزالی زمان سید احمد سید شاہ صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ اپنے مشرب کے اعتبار سے چشتی تھے، اور ایک گاؤں میں، کوٹھ میں، دیہات میں، ایک چک میں ملتان کے قریب آپ بیان شریف کرنے کے لیے گئے۔ حاضر و ناظر کا عنوان تھا، آپ نے فرمایا قسم کا خدا اس وقت فقیر سید احمد سید قاسمی جو بیان کر رہا ہے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سن رہے ہیں، میرا حرف حرف سنا جا رہا ہے، میرا حرف حرف وہاں پر پہنچ رہا ہے۔ مجمع میں ایک مولانا صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت لیکن ہمیں کیسے نظر آئے؟ فرمایا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا حضور مجھے دکھائیں۔ فرمایا تمہیں نہیں، پورا مجمع دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پڑھا درود شریف۔ جب سب لوگوں نے درود شریف پڑھا، لائٹیں بجھ گئیں اور بجلی چلی گئی، اچانک آسمان سے ایک نور چمکا، اس نور کی روشنی میں پوری محفل نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے مدینہ شریف میں گنبد خضرا کا نظارہ کر دیا۔ بات ادب کی ہوتی ہے، تعظیم کی ہوتی ہے، جتنی تعظیم کی جائے اتنا زیادہ فیض ملتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف۔ دیکھو نا، گولڑا شریف میں سے کئی لوگ گئے نہیں ہوں گے، لیکن گولڑا شریف کا نام سنتے ہی آپ کے سینوں پہ محبت اور پیار کی کیسی کیفیت تاری ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ سلسلہ چشتیہ کی ایک عظیم ہستی ہے گولڑا شریف والے، ان کو فیض کہاں سے ملا؟ ان کو فیض ملا سیال شریف سے، اور سیال شریف والوں کی ایک بات بتا کر پھر گولڑا شریف آؤں گا۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، آپ کو فیض ملا توسا شریف سے۔ توسا شریف سے پیر پٹھان گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ اس زمانے میں یہ سواریاں نہیں تھی، گھوڑے ہوا کرتے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ ایک بندے کے ذریعے اطلاع بھجوائی کہ سیال شریف میں جا کے بتا دو آج مرشد تشریف لا رہے ہیں۔ بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ مرشد میرا وسے سو کہاتے کہ مینو دسے نیڑے ہو جی آواز آئی کہ خواجہ شمس الدین سیالوی آپ کے مرشد آ رہے ہیں۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی سر کی پگڑی اتاری اور دروازے کے آگے بچھا دی۔ گھوڑا آ گیا اور گھوڑا اس پگڑی کے اوپر سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور آپ نے ان کو لا کر کمرے شریف میں بچھایا اور آپ کی مٹھیاں بھرتے رہے۔ جب حضور مرشد کریم سو گئے، سرکار نے اٹھ کر جب وضو کرنے کے لیے جانا تھا، مرشد کریم نے پانی گرم کیا، شاہ شمس الدین سیالوی نے پانی گرم کیا، اور اس کے بعد سوچنے لگے کہ مرشد سنت کے مطابق مٹی کا ڈھیلا استعمال کرتے ہیں۔ کہا میری زمینوں میں سے مٹی کے ڈھیلے لے آؤ۔ اب خادم گئے جا کے مٹی کے ڈھیلے لائے، دیکھا تو وہ کھردرے تھے۔ آپ نے جس
مٹی سے مرشد نے استنجا کرنا تھا، اس مٹی کے ڈھیلے کو اپنی داڑھی سے مل مل کر اپنی داڑھی سے ملا اور مل مل کر استنجے کے ڈھیلے ان کے لیے اس کو ملائم کیا، ان کی سختی دور کی۔ تو جب یہ کر رہے تھے 70-80 ڈھیلے آپ نے تیار کر دیے، مرشد کی آنکھ کھل گئی۔ مرشد نے کہا میرے شمسن کیا کریں دے پیا؟ عرض کیا حضور آپ دے استنجے واسطے نہ چیز کی داڑھی نہ صفا کرنا معاف کر دیا جائے، اس کو کوئی ستھری چیز ہو گیا تو اس نال بھی میں صاف کر دے۔ صفائی کر کے بھی داڑھی کے ساتھ پھر بھی یہ تصور کیا کہ میں نے جو کیا ہے یہ بھی کم کیا۔ آپ کھڑے ہوئے بھی پٹھان اور فرما ادھر آ، قریب کیا خواجہ شمس الدین سیالوی کو سینے سے لگا کے میر علی شاہ کا پیر بنا دیا۔ اب اسی دروازے پر آ جاؤ، اب اس دروازے پر سیالوں کے خاندان میں غوث پاکی آل سے سیدزادہ حسنی حسینی پیر میر علی شاہ صاحب وہاں جا کے جب بیعت ہو گئے، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور لنگر شریف تیار تھا اور اس کی کیفیات ہو رہی تھی۔ اچانک ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا حضور لنگر شریف کے آٹے میں کتے نے منہ ڈال دیا ہے، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شاہ شمس الدین سیالوی نے فرمایا مات فقیر اے مسئلہ مولوی صاحبان کو پوچھو، اے کی آخد نے؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی طرف اشارہ کیا، بھئی میں تو فقیر آدمی ہوں، یہ مسئلہ شریعت کے علماء جانتے ہیں، ان علماء سے پوچھا جائے۔ پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھا گیا حضور آپ بتائیں کہ مرشد کے آستانے پر آٹے میں کتے نے منہ ڈال دیا ہے، اب اس آٹے کا کیا کیا جائے؟ فرمایا جس جگہ پر کتے نے منہ ڈالا ہے اس جگہ سے روٹی میرے لیے پکا لی جائے اور باقی سارا آٹا پاک ہے۔ مرشدوں کے دروازے کا ایسا ادب ہوتا ہے، اور آج ہم لوگ اپنے پیر و مرشد کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے فیضان سے محروم ہیں۔ کبھی ایک آستانہ بدلتے، کبھی دوسرا آستانہ بدلتے، کبھی تیسرے آستانے پر جاتے، کبھی چوتھے پیر کے پاس جاتے۔ ارے تو ایک ہی جگہ ادب کر کے دے، خدا